کیا آپ کے گھر میں ہر وقت بے سکونی رہتی ہے؟ بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، رزق آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلا جاتا ہے۔ گھر میں بیماری، پریشانی، ڈپریشن، قرض اور عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں بہت کم وسائل ہونے کے باوجود سکون ہوتا ہے اور کچھ گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پریشان رہتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہوتے ہیں نا، 1 سے لے کر 10 تاریخ تک نا، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ان میں ہمیں چاہیے ہم جتنی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں نا، عبادت کریں اور کوشش کریں کہ 10 روزے رکھ لیں، لیکن اگر یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر 10 روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 2 روزے جو اینڈ والے ہیں 9 اور 10 ذی الحج کے، وہ ہم اگر رکھ سکیں تو ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کل ہے جمعے کا دن، تو آج میں سوچ رہی تھی کہ ہم جمعے والے دن جو کام ہم سب لوگ کرتے ہیں نا، ہمیں ان کو ضرور ان پر بات کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو کوئی نہیں کر پاتا، یا اس کو پتہ نہیں ہے، یا اس کو یاد نہیں ہے، یا اس کے ذہن میں نہیں ہے، تو آج ہم نا اس کو تازہ کرتے ہیں۔ فریج میرا بہت گندا ہوا تھا، اس کو ابھی میں نے باہر سے صفائی کیا، اندر سے صفائی جو ہے نا وہ میں کلیننگ کروں گی عید کے پاس جا کے۔ بچوں نے اتنے اسٹکر لگا دیے نا اوپر کے، وہ صفائی کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میری پیاری بہنوں، یہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ برکت ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی ہے، اور جب کسی گھر سے برکت چلی جائے نا تو وہاں دولت بھی سکون نہیں دے سکتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جمعے کے دن کے وہ 5 خاص اعمال بتاؤں گی جو اگر آپ مستقل کرنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ گھر سے نحوست دور ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، دلوں میں محبت پیدا ہوگی، بیمار اور پریشانیوں میں کمی آئے گی، اور گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور میری پیاری بہنوں، ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا راز بتاؤں گی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن وہی راز انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے تو ابھی دل سے کمنٹ میں لکھ دیجئے، یا اللہ میرے گھر کو جنت جیسا سکون عطا فرما۔ آج کی میری ویڈیو کا پہلا حصہ ہے کہ آج گھروں سے سکون کیوں ختم ہو رہا ہے۔ آج ہر دوسرا انسان پریشان ہے، شوہر پریشان، بیوی پریشان، اولاد نافرمان، گھر میں غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، بے برکتی ہے، اور ذہنی دباؤ جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، قرآن کی آواز بند ہو گئی ہے، نمازیں جو ہیں نا وہ کم ہو گئی ہیں، ذکر ختم ہو گیا ہے، اور موبائل، فضول ویڈیوز، گانے اور دنیا داری نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں جمعے کا دن دیا ہے، ایک ایسا دن جو پورے ہفتے کی روحانی صفائی کرتا ہے۔ جمعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ صرف ایک دن نہیں ہے بلکہ رحمتوں کا خزانہ ہے۔ جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج دنوں پر طلوع ہوتا ہے نا، ان میں سب سے زیادہ جو بہترین دن ہے نا وہ جمعہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے، یعنی کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ اور میری پیاری بہنوں، قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ سوچئے اللہ نے اس دن کو کتنا خاص بنا دیا ہے۔ اس لیے جو مسلمان جمعے کی قدر کرتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی میں خیر و برکت فرما دیتے ہیں۔ تو جمعے کے دن جو ہم نے کام کرنے ہیں نا، اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو کام ہے، نمبر 1، وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ اب آتے ہیں پہلے طاقتور عمل کا طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت۔ سورہ کہف صرف ایک سورت نہیں ہے، یہ فتنوں سے حفاظت کی ڈھال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ نور کا مطلب صرف روشنی نہیں ہے بلکہ دل کا سکون، ذہنی اطمینان، صحیح فیصلے، گناہوں سے بچاؤ اور زندگی میں آسانیاں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل گھبراتا ہے،
ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، گھر میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ دل قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک شخص ایک عالم دین کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میرے گھر میں ہر وقت لڑائیاں رہتی ہیں، اولاد بات نہیں مانتی اور رزق میں بھی برکت نہیں ہے۔ تو عالم نے صرف ایک ہی مشورہ دیا کہ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنا شروع کر دو، گھر میں قرآن کی آواز چلاؤ۔ چند مہینوں بعد وہ شخص واپس آیا اور رونے لگا، کہنے لگا میرا گھر بدل گیا ہے، گھر میں سکون آ گیا ہے، اولاد نرم ہو گئی ہے اور دل مطمئن رہنے لگا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ قرآن کی برکت ہے کہ اتنا گھر میں سکون آ جائے۔ قرآن پڑھنے کے بغیر سکون نہیں آ سکتا، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ جس گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں شیطان زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، وہ پھر اس گھر سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کام نمبر 2 ہے درود شریف پڑھنا۔ دوسرا کہ یہ طاقتور عمل ہے۔ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو۔ درود شریف وہ خزانہ ہے جس کی برکت انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے لوگوں کے بند قسمتیں صرف درود شریف کی وجہ سے کھل گئی ہیں۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سوچئے اگر آپ 100 مرتبہ درود پڑھیں تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں درود شریف کی کثرت ہو وہ گھر مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک غریب آدمی تھا، کاروبار اس کا تباہ ہو گیا تھا، گھر میں اس کے فاقے تھے اور ہر طرف اس کے ناکامی ہی ناکامی تھی۔ ایک دن کسی اور بھلے انسان نے اس سے کہا کہ روزانہ درود شریف پڑھنا شروع کرو۔ وہ کہتا ہے شروع میں مجھے یقین نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ چند مہینوں بعد اس کا کاروبار بھی چل پڑا، قرض بھی اترنے لگا اور گھر میں سکون بھی آ گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ سب درود شریف کی طاقت ہے۔ کام نمبر 3 ہے غسل، صفائی اور خوشبو لگانا۔ اسلام خوبصورتی اور پاکیزگی کا دین ہے، لیکن آج ہم اپنے گھروں کو تو سجاتے ہیں، دلوں کو نہیں۔ جمعے کے دن اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، گھر کی صفائی کریں، بستر صاف کریں اور ماحول کو پاکیزہ بنائیں۔ یاد رکھیں صفائی صرف جسم کی نہیں ہے، روح کی بھی ہوتی ہے۔ بعض گھروں میں غربت پیسوں کی نہیں ہوتی بلکہ رحمت کی ہوتی ہے۔ گھر کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر میں ہر وقت بیماری کیوں رہتی ہے، لیکن کبھی گھر کے ماحول کو دیکھا ہی نہیں ہوتا انہوں نے۔ گندگی، بے ترتیبی، چیخو پکار، غصہ اور فضول باتیں، ایسے ماحول میں سکون کیسے آئے گا؟ جمعے کے دن اپنے گھر کو جنت جیسا بنائیں، قرآن چلائیں، خوشبو لگائیں، مسکرا کر بات کریں، آپ دیکھیں گے گھر کی فضا وہ بدلنے لگے گی۔ کام نمبر 4 ہے صدقہ دینا۔ صدقہ صرف غریب کو پیسے دینا نہیں ہوتا، کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، پرندوں کو دانہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں صدقہ نحوست کو ختم کرتا ہے۔ ایک عورت بہت پریشان تھی، اس کا بچہ بار بار بیمار ہو جاتا تھا۔ ایک نیک خاتون نے کہا کہ جمعے کے دن صدقہ دینا شروع کرو۔ وہ ہر جمعے صرف 1 روٹی صدقہ کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کے گھر کے حالات بدل گئے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، رقم کو یا چیزوں کو تھوڑی دیکھتا ہے۔ آپ کا جو رزق ہوتا ہے وہ صرف آپ کی نوکری نہیں ہوتا، رزق یہ بھی ہے سکون، صحت، نیک اولاد، اچھا شریک حیات، عزت، ذہنی سکون، اور صدقہ ان سب چیزوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کام نمبر 5 یہ بڑا پاورفل ہے، دعا ہے اور استغفار ہے۔ یقین کریں اگر آپ نے استغفار پڑھنی شروع کر دی تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس تیزی سے آپ کے حالات بدلتے ہیں۔ استغفار پہ میں نے پوری ایک ویڈیو بنانی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ لوگ پوری دنیا کے سامنے روتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے نہیں روتے، حالانکہ اللہ اپنے بندوں کی آواز سننے کو پسند فرماتا ہے۔ تصور کریں جمعے کی شام ہے، آپ وضو کر کے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میرے گھر پر رحم فرما۔ اللہ ایسے آنسو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور استغفار کی تو اتنی زیادہ طاقت ہے نبیوں نے بھی استغفار کیا ہے۔ کیوں استغفار گناہ معاف کرواتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ لہٰذا جمعے کے دن کثرت سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے تو آج ہی یہ 5 عادتیں اپنا لیں۔ سورہ کہف، درود شریف، صفائی، صدقہ، دعا اور استغفار۔ یقین کریں چند ہفتوں میں آپ خود فرق محسوس کریں گی۔ اور اب وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، گھر میں برکت صرف اعمال سے نہیں ہے بلکہ حلال رزق سے بھی آتی ہے۔ اگر کمائی حلال ہو تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اگر کمائی میں حرام شامل ہو جائے نا تو لاکھوں روپے بھی سکون نہیں دیتے۔ لہٰذا جھوٹ چھوڑ دیں، دھوکہ چھوڑ دیں، حرام کمائی چھوڑ دیں اور اللہ پر یقین رکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے راستے کھولتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کے گھروں سے ہر پریشانی ختم کر دے تو ابھی دل سے کمنٹ کریں، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شہر کی وجہ سے کسی کا گھر آباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں رحمت، سکون، رزق اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔